اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان يا سلام أدخلنا دارك دار السلام أدخلنا دارك دار السلام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حزنين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ اب اقراری مجرم ہے ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو چاہے بہنوں کا ہو بچیوں کا ہو بہوؤں کا ہو بھائیوں کا ہو اے اللہ ہماری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں بھی آمین کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیری نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے
ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی بہنیں جمع ہوئی ہیں اور تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے انتقال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ احد کی طرف گئے تھے۔ واپسی میں آتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے بھائی بہنوں کو سلام کہنا، میرے بھائیوں کو سلام کہنا۔ ابو بکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا لا، تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے میری باتوں پر لبیک کہہ کر کھڑا ہو جاتے ہیں، وہ میرے بھائی بہن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن اور صحابہ کے روحانی بیٹے بیٹیاں اور تیرے نبی کے روحانی بیٹے بیٹیاں یہ بہت پریشان ہے۔ اے اللہ اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، پورے کرناٹک کو قبول فرما۔ جہاں جہاں تو ہمیں لے گیا اور جہاں جہاں جو پروگرام ہوئے اسے تو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ایک دن موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی انگوٹھیاں اتار دی جائیں گی، قیمتی موبائل یہی چھڑوا دیے جائیں گے، قیمتی فلیٹ یہی چھڑوا دیے جائیں گے۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت اپنے ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ دنیا چھوڑ کر ہم جب تیری طرف آ رہے ہو، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ملاقات کر رہے ہو۔ اے اللہ طلحہ ابن برا کا جب انتقال ہوا تھا، حضور ان کی قبر پر کھڑے ہوئے تھے اور یہ دعا مانگی تھی، ہذا طلحہ ابن برا، یہ طلحہ ابن برا تیرے پاس آ رہا ہے۔ اے اللہ جب یہ تیرے پاس پہنچے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ وہ دعا اپنے طلحہ ابن برا کے لیے قبول کی تھی، یہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، ہم سب کے لیے قبول فرما۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات، آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے
کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس مبارک مجلس میں ہمیں بھی کوئی دعا میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، زندہ ہوں ان کی بھی مغفرت فرما، دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے وہ پاک ذات، آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو جمع ہوا ہے، ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، اگر بنگلور کے کسی قریب کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس قریب کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں ہدایت کا پانی پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہے وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور جہاں جہاں تیرے سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تیرے دین کی روشنی پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، قلب سقیم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ ہماری دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمیں مکاتب قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مکاتب آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، حسن اخلاق کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ 8 قسم کی ہوائیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں، میں نے بھی اپنی کتاب بکھرے موتی میں 8 قسم کی ہوائیں لکھی ہیں۔ 8 قسم کی ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے، بھائیوں کو قبول فرما لے۔ اس مجلس میں اللہ فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہیں، جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہے۔ اے اللہ فرشتوں اور جنات اور انسانوں کے آمین کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ تیرے نبی کو اس امت سے بہت محبت تھی، تیرے نبی کو اس امت سے بہت محبت تھی۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے انتقال کے وقت میں اسرائیل آئے ہیں، جبریل آئے ہیں، اگر آپ کی رائے ہو ہم آپ کو لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت کا کیا ہوگا؟
میری امت کا کیا ہوگا؟ آسمانوں سے تو نے خبر بھیجی، نبی جی ٹینشن نہ لے، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ یہ تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ جتنے ہمارے بھائی ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں مال کی ضرورت ہو مال عطا فرما، جنہیں جو ضرورت ہو وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم استجب دعاءنا وجہدنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غیر آجل یا رب العالمین، آمین آمین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر دوں، سلام کا جواب دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکلتے وقت ذرا خیال رکھیں، بھیڑ نہ ہو، خاموشی کے ساتھ آسانی کے ساتھ نکلا جا سکتا ہے۔ ہر منزل والے باری باری اترنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو گزارش ہے کہ جو مستورات نیچے کے حصے میں جہاں مصالحہ ہے اس حصے میں جو مستورات بڑھتی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ پہلے نکل جائیں۔